السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 27واں سبق پڑھیں گے، الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق لیسن۔ جمع مذکر سالم پڑھیں گے۔ اس میں جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے مدرس واحد ہے، اس کے آخر میں تبدیلی ہو جائے گی، اس کے درمیان میں اگر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، اور اگر آخر میں تبدیلی ہو تو جمع سالم کہتے ہیں۔ یعنی درمیان میں اگر اس کے کوئی حرف بڑھ جائے یا کم ہو جائے، یا شروع میں بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو جمع مکسر ہو جائے گی، لیکن آخر میں تبدیلی ہو، جیسے واو نون بڑھ رہا ہے مدرسون کے آگے، مدرسون ہو رہا ہے، تب یہ جمع مذکر جمع سالم کہلاتی ہے۔ یعنی آخر میں تبدیلی ہونا، درمیان میں یا شروع میں تبدیلی نہ ہونا، جمع مذکر سالم۔ مدرسن ایک مدرس، مدرسون دو سے زیادہ مدرس کو کہیں گے، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ آپ پڑھ چکے ہیں، عربی کی خاصیت ہے یہ، اور زبانوں میں نہیں آتا ہے۔ مدرسن ایک مدرس، مدرسون دو سے زیادہ مدرس، یعنی سب مدرس کہہ دیتے ہیں جمع کے معنی دینے کے لیے، لیکن جہاں موقع پہ جیسے ترجمہ ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ کہنا ضروری نہیں ہوگا اس وقت کہ دو سے زیادہ۔ تلمیذن تلامیذ، تلمیذ ایک سٹوڈنٹ، تلامیذ ایک دو سے زیادہ سٹوڈنٹ۔ دیکھیے اس میں شروع میں یہ جو لفظ تلمیذ تھا، اس کا وزن ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہ الف گھسایا ہے بیچ میں، تلمیذ کے تلامیذ ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہوگی، جمع مکسر ہو گئی۔ سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تلمیذ۔ کرۃ القدم یا پڑھ چکے ہیں، فٹ بال۔ ملعبن اسٹیڈیم کو کہتے ہیں کھیل گاہ، کھیلنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ملعب کہتے ہیں، اس کی جمع ملاعب۔ ہرب یہرب، ہرب یہرب، الا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں بھاگنا، دوڑنا۔ ہرب یہرب، الا کے ساتھ بھاگنا۔ نادا ینادی، یہ یا پہ پیش غلط ہے، نادا ینادی، اس کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، ندا دینا، آواز دینا۔ مکتب البریدی، پوسٹ آفس کو کہتے ہیں، اس کا پورا کا ترجمہ ہوگا پوسٹ آفس، یعنی خط کا آفس، پوسٹ آفس۔ مظروف جمع مظاریف، مظروف جمع مظاریف، لفافے کو کہتے ہیں لفافہ، اس کی جمع مظاریف۔ طابع طوابع، اسٹیمپ کو کہتے ہیں، جو اسٹیمپ ہوتی ہے اس کو طابع کہتے ہیں، طابع اسٹیمپ۔ موظف موظفون، آخر میں تبدیلی ہو رہی، یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، یعنی جمع سالم ہے، اس میں مذکر بھی آتے ہیں اور مؤنث بھی۔ اگلے سبق میں مؤنث پڑھائیں گے، جمع مؤنث سالم۔ موظف کہتے ہیں امپلائی کو، اسٹاف ممبر کو، اسٹاف ممبر امپلائی۔ توسل یا توسل درخواست کرنا، توسل یا توسل توسلا، اس کے معنی ہوتے ہیں درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ بیگنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، بھیک مانگنے کے معنی میں۔ شباکن شبابیک، کھڑکی کو کہتے ہیں شباک، اس کی جمع شبابیک۔ برید عادی، برید عادی، ریگولر میل، کوئی ہوتی ہوگی سروس وہاں پہ پوسٹ آفس میں ریگولر میل کی، اسی کے لیے استعمال کرا ہے انہوں نے یہاں پہ۔ برید عادی ریگولر میل، برید مستعجل ایکسپریس میل۔ ایصال ایصالات، رسید کو کہتے ہیں، جو ریسپٹ ہوتی ہے اس کو ایصال کہتے ہیں، ایصال۔ مکتب البرید پوسٹ آفس۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ وصل المدرسون الی المدرسۃ فی الساعۃ الثامنۃ، استاد اساتذہ مدرسے 8 بجے
पहुँचे। वकानत तलामीज़ु आनज़ाका यलअबूना कुरतल क़दमी फ़िल मलाबी, और असातिज़ा उस वक्त, आनज़ाका उस वक्त, नहीं ऐसे तर्जुमा नहीं होगा, और असातिज़ा नहीं, सॉरी, तलामीज़ है यानी बच्चे, स्टूडेंट्स, और तलबा और स्टूडेंट्स उस वक्त, आनज़ाका उस वक्त, फुटबॉल से खेल रहे थे। काना का तर्जुमा होगा थे, था का तर्जुमा होता है इसका काना का, है का तर्जुमा भी होता है कभी कभार, लेकिन यहाँ था का तर्जुमा होगा। और स्टूडेंट्स, तलबा, पहले इसका तर्जुमा होगा आनज़ा का उस वक्त, फुटबॉल से या फुटबॉल, यलाबूना खेल रहे, काना थे, इसका तर्जुमा सबसे आखिर में होगा। और स्टूडेंट्स उस वक्त फुटबॉल खेल रहे थे। फिल मलाबी स्टेडियम में, खेलगाह में, मैदान में। फलम्मा रअव अल मुदर्रिसीना हरबू इला फुसूलिहिम, तो जब, फलम्मा तो जब, उन्होंने असातिज़ा को देखा, रअव उन्होंने देखा, जमा है ये, उन्होंने देखा, अल मुदर्रिसीना उस असातिज़ा को, हरबू भागे, इला फुसूलिहिम अपनी क्लासों की तरफ, अपनी दरसगाहों की तरफ। तो जब उन्होंने असातिज़ा को देखा वो अपनी क्लासों की तरफ दौड़े। फलम्मा रअव अल मुदर्रिसीना हरबू इला फुसूलिहिम फनादा अहदुल मुदर्रिसीना बि अहमद। देखिए एक ताबीर है ये, अहदुल मुदर्रिसीना, इसका तर्जुमा भी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो पुकारा एक उस्ताद ने अहमद को, वैसे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा यूँ, तो पुकारा उस्तादों में से एक ने, उस्तादों के एक ने यानी एक उस्ताद ने अहमद को पुकारा। अहद जो है ये एक के माना देगा यहाँ पे, ये एक ताबीर है, मुहावरा है अरबी में। ऐसे जो है अरब जब बात करते हैं तो ऐसे जुमले बहुत कहते हैं। कुरान करीम में भी इसका इस्तेमाल है, अहदुल मुदर्रिसून वाले पैटर्न का, यानी अहदुन से इस्तेमाल किया है कुरान करीम ने। अहदुल मुलूक का लफ्ज़ शायद आया कुरान करीम में। व तलबा मिन्हु, देखिए मैं हाफिज़ नहीं हूँ, कोई गलती हो कुरान के ताल्लुक़ से तो उसे आप माफ़ फरमाइएगा। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पक्का नहीं कह सकता। व तलबा मिन्हु अन यज़हबा इला मकतबिल बरीदी व यश्तरिया लहू मज़ारीफ़ा व तवाबिअल बरीदी व युरसिलल खिताब बिल बरीदी अल मुसज्जली। और उसने यानी एक उस्ताद ने उससे कहा, यानी उससे तलब किया। तलबा मिन के साथ इसके माना कहने, तलब करने के आते हैं। तलबा के माना तलब करना और मिन के साथ कहना या तलब करना दोनों माना है। और उसने, उससे यानी उस्ताद ने अहमद से कहा कि वो जाए, अन के माना कि वो जाए, इला मकतबिल बरीदी पोस्ट ऑफिस, और उस्ताद ने उससे कहा कि वो पोस्ट ऑफिस जाए। वयश्तरिया, और ये कि वो ख़रीदे, अन दाखिल है यहाँ पे इसलिए तर्जुमा कर रहा हूँ ये के, और ये कि वो ख़रीदे उस्तादों के लिए, लहू या एक उस्ताद के लिए, उस्तादों के लिए, अहद की तरफ जारी है ज़मीर, कि वो ख़रीदे उनके लिए लिफाफे और पोस्ट स्टैम्प। वयुरसिलल खिताबा, और भेजे ख़त को, बिल बरीदिल मुसज्जली रजिस्टर्ड मेल के ज़रिए, ज़रिए।
اور یہ کہ بھیجے خطاب کو خط کو رجسٹرڈ میل کے ذریعے. البرید المسجل رجسٹرڈ میل. فلما وصل احمد الى مکتب البرید وجد الموظفین مشغولین باعمالہم. تو جب احمد پوسٹ آفس پہنچا تو اس نے ایمپلائیز کو، اسٹاف کو ان کے کاموں میں مشغول، بیزی پایا. وجدہ پایا. فتوسل احد الموظفین قائلا. تو اس نے یعنی احمد نے ایک ایمپلائی سے کہتے ہوئے درخواست کی. یہ حال ہے، کہتے ہوئے. حال بھی انشاءاللہ شاید آگے آئے گا، یا اور جو کتاب ہیں اس میں آپ پڑھ لیں گے. یہاں پہ ویسے تھوڑا سا تعارف کرایا ہوگا حال کا، فہرست میں دیکھیں تو شاید وہاں مل جائے آپ کو. تو اس نے ایک ایمپلائی سے کہتے ہوئے درخواست کی. احمد کہہ رہا ہے السلام علیکم یا سیدی. السلام علیکم کا ترجمہ سلامتی ہو آپ پر اے سیدی، اے جناب عالی. الموظف وعلیکم السلام ورحمہ، آپ پر بھی سلام ہو اور رحمت ہو. اہلاً ماذا ترید، ویلکم، آپ کیا چاہتے ہیں. ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہیں. احمد ارید شراء مظاریف و توابع البریدی و ارسال هذا الخطاب بالبرید المسجلی. میں چاہتا ہوں لفافوں کو خریدنا اور پوسٹ اسٹیمپ کو خریدنا اور اس خط کو رجسٹرڈ میل کے ذریعے بھیجنا. ارسال کا ترجمہ بھیجنا، کیونکہ یہ مصدر ہے. خیر. الموظف اعطینی الخطابہ، اعطینی الخطابہ، مجھ کو خط دے دیجئے. اعطی مجھ کو دے دیجئے، نی مجھ کو، الخطابہ خط. احمد تفضل یا سیدی، لیجئے اے جناب عالی. الموظف اسم المرسلی والمرسلی الیہ غیر واضح. مرسل اور مرسل الیہ، مرسل کہتے ہیں سینڈر کو اور مرسل الیہ کہتے ہیں ریسیور کو، یعنی یہ بھیجنے والا اور یہ لینے والا. بھیجنے والے کا نام اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا نام، یعنی بھیجا جا رہا ہے اس کا نام واضح نہیں ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، موجود نہیں ہے. غیر واضح، واضح نہیں ہے. احمد کہہ رہا ہے اسم المرسلی الاستاذ حامد و اسم المرسلی الیہ الاخ عادل. الاخ عادل. بھیجنے والے کا نام استاد حامد ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا نام، جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا نام بھائی عادل ہے. الموظف اترید ان ترسلہ بالبرید العادی او المستعجلی. دیکھیں مستعجل یہاں پہ لکھ رکھا ہے، یہاں مستعجل ہے، اصل لفظ مستعجل ہی ہے، المستعجل. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھیجیں ریگولر میل کے ذریعے یا ایکسپریس میل کے ذریعے. مستعجل ایکسپریس، عادی ریگولر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کہ اس کو ترسیلہ بھیجیں بالبرید العادی ریگولر میل کے ذریعے، او یا یعنی اور، یا المستعجلی ایکسپریس میل کے ذریعے. احمد ما الفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. الموظف الفرق فی الکلفۃ والخدمۃ ان البرید المستعجل یکلف اکثر من البرید العادی اکثر من البرید العادی. فرق
قیمت میں ہے اور خدمت میں ہے یعنی سروس میں ہے۔ بے شک ایکسپریس میل کا خرچ آتا ہے ریگولر میل سے زیادہ۔ بے شک ایکسپریس میل کا ریگولر میل سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ یکلف خرچ آتا ہے۔ احمد کم یکلف البرید المستعجل، ایکسپریس میل کا کتنا خرچ آتا ہے یعنی کتنا ایکسپینسو ہوگا، وہ کتنا ایکسپینس ہوگا۔ الموظف البرید المستعجل یکلف 20 روبیۃ والعادی 10 روبیات فقط۔ ایکسپریس میل یہاں سے کریں گے صفت ہے یہ، کیونکہ ایکسپریس میل کا خرچ 20 روپے آتا ہے، 20 روپے آتا ہے، اور ریگولر میل کا فقط مانے صرف 10 روپے آتا ہے۔ احمد ارجو کا ان ترسلہ بالبرید العادی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ارجو کا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ارجو کا کے معنی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کہ آپ اس کو بھیج دیں ریگولر میل کے ذریعے۔ الموظف خذ هذا الایصال من فضلک، پلیز من فضلک پلیز براہ کرم، پلیز اس پورے کا ترجمہ پلیز کر دیں گے، یہ محاوری لفظ ہے تو اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، محاوری ترجمہ ہوگا یعنی پلیز یہ رسید لے لیجئے، خود لے لیجئے، خود لے لیجئے، حاضر ایصالہ یہ ریسپٹ یہ رسید۔ احمد اريد شراء طوابع البرید والمظاریف ایضا، احمد کہہ رہا ہے میں پوسٹ سٹیمپ اور لفافے بھی خریدنا چاہتا ہوں، میں پوسٹ سٹیمپ اور لفافے بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ الموظف امپلائی کہہ رہا ہے لشراء الطوابع اذهب الى الشباک الاخری، سٹیمپس کو خریدنے کے لیے جائیے دوسری کھڑکی کے پاس، دوسری کھڑکی کی طرف۔ احمد شکراً شکریہ، الموظف لا شکر علی الواجب، یہ بھی ایک محاوری لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ بتا بھی دیتا ہوں، اس کے معنی ہوتے ہیں اٹس مائی پلیزر یعنی یہ میرا فرض تھا، لا شکر علی الواجب کا یہی مطلب ہے، کوئی شکریہ نہیں ہے واجب پر، یعنی جو چیز ضروری ہے اس پہ کوئی شکریہ نہیں ہے تو میرا فرض تھا، ضروری چیز پر کوئی شکر نہیں ہے۔ مشق کرا رہے ہیں یہاں پہ، عربی میں جواب لکھیں۔ متى وصل المدرسون إلى المدرسة؟ وصل المدرسون إلى المدرسة في الساعة 8۔ ماذا كان يعمل التلاميذ حين وصل المدرسون؟ حين وقت کے معنی میں آتا ہے، یعنی ابھی کر کے بتاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کیا کر رہے تھے استاد کے پہنچنے کے وقت، حین وقت کے معنی میں آ جائے گا یہاں پہ، استادوں کے پہنچنے کے وقت طلبہ کیا کر رہے تھے۔ کانت التلاميذ يلعبون كرة القدم في الملعب حين وصل المدرسون۔ ماذا فعل التلاميذ عندما رأوا المدرسين؟ عندما جس وقت، ماذا فعل التلاميذ عندما رأوا المدرسين؟ اسٹوڈنٹس نے کیا کیا جس وقت انہوں نے استادوں کو دیکھا۔ هربوا التلاميذ إلى فصولهم فلما رأى التلاميذ المدرسين هربوا إلى فصولهم، یا پھر فلما رأوا المدرسين
हरबू इला फुसूलिहिम। मन ज़हबा इला मकतबिल बरीदी, ज़हबा हामिद इला ज़हबा अहमद इला मकतबिल बरीदी। लिमाज़ा ज़हबा अहमद इला मकतबिल बरीदी, ज़हबा अहमद इला मकतबिल बरीदी लिशिराई अल-मज़ारीफ व तवाबे। अय्यु बरीदिन युकल्लिफु अक्सर, अल बरीदुल मुस्ताजल युकल्लिफु अक्सर मिनल बरीदिल आदियी। ये सवाल करना था, भूल गया मैं। हल काना इस्मुल मुरसिली वाज़िहन, ला काना इस्मुल मुरसिली गैरा वाज़िहिन। काना की बहस भी अभी आगे आ रही है। कम युकल्लिफुल बरीदुल मुस्ताजल, कम युकल्लिफु अल बरीदुल मुस्ताजल, कम युकल्लिफु अल बरीदुल मुस्ताजल, युकल्लिफुल बरीदुल मुस्ताजल 20 रूबियतन। अला अय्यि शुब्बाकिन तुबाउत तवाबे। तुबा के माना होते हैं फ़रोख्त किया जाता है, फ़रोख्त की जाती है। कौन सी खिड़की पर स्टैम्प फ़रोख्त की जाती हैं? तुबा। अला शुब्बाकिन आखर तुबाउत तवाबे। माज़ा क़ालल मुवज़्ज़फ़ फ़ी जवाब शुक्री, क़ालल मुवज़्ज़फ़ ला शुक्र अलल वाजिबी। जुमलों को मुकम्मल कीजिए। वसलल मुदर्रिसूना इलल मदरसती इला फिस साअति सामिना। काना तलामीज़ु आनज़ाका यलअबूना कुरतल क़दमी फिल मलअबी। नादा अहदुल मुदर्रिसीना बि अहमद। युरसिलुल खिताबा बिल बरीदिल मुसज्जली। उरीदु शिरा अल मज़ारीफ़ी व तवाबिई। कम युकल्लिफु अल बरीदुल मुस्ताजलु। मिसाल की रोशनी में जुमले बनाएं। मिसाल अल मुदर्रिसु यज़हबु इला सूक़ी, अल मुवज़्ज़फ़ु यअमलु फ़ी मकतबिल बरीदी। मिसाल की रोशनी में जुमले बनाएं। अल मुदर्रिसु यज़हबु, अच्छा यहाँ बनाने। अल मुदर्रिसूना यज़हबूना इला सूक़, अच्छा वाहिद से जमा बनाने। अल मुवज़्ज़फ़ु यअमलु फ़ी मकतबिल बरीदी, तो अल मुवज़्ज़फ़ूना यअमलूना फ़ी मकतबिल बरीदी। अल फ़ल्लाहु यस्कुनु, ये तो आप बना ही लेंगे, आपको इन सब की जमा बनानी है। फ़ल्लाह से फ़ल्लाहून हो जाएगा, हम्माल से हम्मालून, मुतरजिम से मुतरजिमून, आमिल से आमिलून। ठीक है, आप बना दीजिएगा। मिसाल की रोशनी में जमा मुज़क्कर सालिम के एराब दुरुस्त कीजिए। देखिए, जमा मुज़क्कर सालिम तस्निया की तरह ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें वाव आता है, उसमें अलिफ आता है, और या दोनों में आती है। बस या से पहले इसमें ज़ेर होगा, उसमें या से पहले ज़बर होता है। तस्निया में ज़बर होता है और जमा में या से पहले ज़ेर होता है। और वाव वाली हालत जो होती है वो अलिफ वाली हालत ही होती है तस्निया की तरह, यानी फ़ाइल वाली हालत होती है, मुब्तदा वाली हालत होती है। और जो या वाली हालत होती है वो दोनों में नसब और जर वाली होती है, यानी मुज़क्कर जमा में भी और तस्निया में भी दोनों में नसब और जर वाली हालत होती है, यानी ज़बर और ज़ेर वाली। तो यही एराब इसमें हम सही कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कि मिसाल है ज़हबल फ़ल्लाहीना, अल फ़ल्लाहीना होगा इला सूक़ी। जुमला गलत है, लेकिन यह नून के ऊपर ज़बर आएगा। ज़हबल फ़ल्लाहूना इला सूक़ी, ये सही जुमला है। देखिए, नून के ऊपर ज़बर है, ये अपनी जगह बरकरार है। ये गलत है, ये सही है। इसी तरीके से आपको बनाना है हाउलाइल मुसाफिरीना यज़हबूना इला बॉम्बई। बॉम्बई, या हाँ बॉम्बई। हाउलाइल मुसाफिरूना यज़हबूना इला बॉम्बई। अल मुसाफिरूना होगा इसलिए कि मुब्तदा बनना है। इसके साथ आ रहा है, इसकी सिफत है
مبتدا ہے اس لیے اس پہ واو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. المسافرون کہیں گے. ذهب المدرسین نہیں المدرسون الی المدرستی. رأیت المدرسون نہیں المدرسین، کیونکہ اس کا مفعول بنے گا اور مفعول کی حالت میں یا کی حالت میں ظاہر ہوگا. المدرسون مشفقون، مشفقون مہربان. اشتریت هذا الکتاب من المدرسین، من المدرسین. عربی میں ترجمہ کیجئے. اساتذہ 8 بجے اسکول پہنچے. وصل المدرسون الی المدرسۃ فی الساعۃ الثامنۃ. طلبہ نے دیکھیے خیر طلبہ نے اساتذہ کو دیکھا. رأت التلاميذ المدرسین. اساتذہ نے طلبہ سے کہہ کہ وہ محنت سے پڑھیں، کہا کہ وہ محنت سے پڑھیں. قال المدرسون للتلاميذ. قال المدرسون للتلاميذ أن يدرسون، أن يدرسوا کہ وہ پڑھیں. أن يدرسوا بالجهد، بالجهد یا بالاجتہاد. یہ ٹھیک ہے. ملازمین شام کو اپنے گھر جاتے ہیں. یرجع الموظفون الی بیوتہم. یہ طلبہ خوب محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہذہ الطلاب یا پھر ہؤلاء الطالبون ہؤلاء التلاميذ یدرسون یتعلمون یدرسون یا یحصلون یہ نہیں ہؤلاء التلاميذ یدرسون بالاجتہاد. اساتذہ نے پوسٹ آفس سے ٹکٹ خریدے. اشترى المدرسون الطوابع من مکتب البرید. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ أين تسكنون، أين تسكنون. یہ لوگ مسافر ہیں. هؤلاء مسافرون. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ أين تذهبون. ہم لوگ دلی جا رہے ہیں. نحن نذهب إلى دلہی. قاعدہ. جمع مذکر سالم اسم مذکر کی اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل ہو، واحد کی شکل جو کی تو باقی رہتی ہے. جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ، اس میں مذکر کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون بڑھا دینے سے مذکر سالم جمع بنتی ہے. جیسے مسلمون سے مسلمون اور عالمون سے عالمین. حالت رفع میں جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ آتی ہے. حالت نصب و جر میں جمع مذکر سالم یا نون کے ساتھ آتی ہے. جمع مذکر سالم مضاف ہو تو نون کو گرا دیا جاتا ہے تثنیہ کی طرح ہی. مدرسو الجامعاتی ملا کے پڑھیں گے. یہ تو میں نے بتانے کے لیے کہا ہے. مدرس الجامعاتی یونیورسٹی کے اساتذہ. کاف ہے یہ، نون نہیں ہے. اصل میں مدرسون الجامعاتی تھا، مدرسون الجامعاتی تھا، نون گر گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.